بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی. آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں ملک پاکستان کی ان نامور شخصیات کو آپ کے ساتھ ملواتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی شعبہ میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، عظیم مذہبی اسکالر، عظیم دانشور، سیاستدان، ریفارمر جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب سے. ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، تعلیم، دادا جان، نانا جان اور پھر اپنے ابو جان کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہے. آج ان کے اپنے بارے میں کچھ جانیں گے. آئیے ملتے ہیں. بہت شکریہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں دوبارہ تشریف لائے. ماشاءاللہ آپ کی جو فلاحی خدمات ہیں، جو عوامی خدمات ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اس میں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مرکز قرآن و سنہ بنایا اور پھر اس میں غسل اور تجہیز اور تکفین اور فری دسترخوان، کیا کیا آپ کے وہ فلاحی کام چل رہے ہیں؟ بابر بھائی، میں ویسے تو الحمدللہ بہت سے فلاحی کام کر رہے ہیں میں، لیکن 4 کاموں کا خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس بھی ہو اور لوگ اس طرح کے نیکی کے کاموں کو اور اسلامک سینٹرز کا جو کنسیپٹ ہے جی وہ ڈیولپ ہو پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے پہلے مساجد بنائی جاتی تھی. ہاں جی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی سینٹرز بنائے جائیں. جو اسلامک سینٹر ہوتا ہے نا، مسجد جو ہے جی وہ اسلامی ریاست کی پریزیڈنسی بھی ہے. ایسا ہی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ مسجد نبوی میں رہتے. جی. اس کا مطلب ہے ریاست کا پایا سلطنت، پایا تخت بھی مسجد ہوتی ہے، مسجد تھی، پریزیڈنسی بھی مسجد ہے. تو جب مسجد کا یہ کردار معاشرے سے ختم ہو گیا، جنازہ ہے مسجد سے باہر ہو رہا ہے، شادی بھی ہے حالوں میں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے نکاح تو مسجد تو کمیونٹی سینٹر رہا نہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ اسلامک سینٹر کو قائم کرنے کا یہ مقصد یہی تھا کہ یہ کمیونٹی سینٹر اور فلاحی جو سسٹم ہے کہ 5 وقت لوگ آئے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہیں، تو ایک دوسرے کے کام بھی ہیں. اللہ کے فضل سے وہاں پہ قرآن و سنہ اسلامک سینٹرز کے نام سے 6 سے زائد سینٹرز کھل چکے ہیں. اور ان میں جو بنیادی میں سمجھتا ہوں 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر آج ہر مسجد، ہر مدرسہ اڈاپٹ کر لے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. نمبر 1، میں نے جو فلاحی کاموں میں سے سسٹم بنایا وہ یہ ہے کہ فری کھانا دیا جائے. پہلے وہ 200 سے شروع کیا، پھر وہ 400 پہ چلا گیا. اس وقت الحمدللہ 700 افراد ڈیلی صبح دوپہر شام وہاں سے کھانا کھا کے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو بات ہوتی ہے یعنی 2100 آدمی، 2000 سے زیادہ آدمی روزانہ؟ نہیں، روزانہ 700. پہلے 200 تھا. اچھا جی. پھر 400، اب روزانہ 700 کے قریب افراد آتے ہیں. ناشتے کے وقت 150، کھانے کے وقت 400 اور پھر رات کے وقت ایک دن میں 700 افراد کھانا کھاتے ہیں. اس کا میں نے رزلٹ کیا دیکھا؟ آپ کو پتہ ہے جب کوئی ادارہ بنتا ہے، جب کوئی مدرسہ بنتا ہے، جب کوئی مسجد بنتی ہے، لوگوں میں مسلکی تعصب بھی آ جاتا ہے. لیکن جب میں نے یہ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، مسلکی تعصب ختم ہو گیا. کیونکہ بغیر تفریق کھانا کھایا، بلا تفریق مسلک، کوئی مذہب کے تفریق کے بغیر جو مرضی آ کے کھانا کھانا چاہے. ایک تو یہ دیکھیں اس کا ایک پازیٹیو، صرف پازیٹیو ویسے بھی ایک نیکی کا کام ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کرونا کے ایام میں آپ کو پتہ ہے پورے لاہور میں کیسی صورتحال تھی. پورے ملک میں لاہور ایک خاص ٹارگٹ تھا کہ سب سے زیادہ مئی تھی، اور پورے ملک میں یہ صورتحال تھی کہ لوگ، میں آپ کو کئی واقعات سنا سکتا ہوں، اپنے سگے باپ کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے نوجوانوں نے ان کو غسل دینا شروع کیا نا، تو لوگوں میں خوف کم ہوا. اور پھر الحمدللہ ہم نے صرف غسل نہیں دیے، ان کو تربیت دی کہ سنت کے مطابق بیٹا غسل ایسے ہوتا ہے. اور اس کے بعد بابر بھائی ہم سارا کفن بھی، سارا تجہیز و تکفین کا ایمبولنس سے لے کے چھوڑنے تک اور کفن دینے تک، تدفین تک انتظام ہم کر رہے. اور کئی بڑے عجیب و غریب واقعات بھی آئے اور کئی ایسے اچھا لوگوں نے دیکھیں اس کو پازیٹیو کئیوں نے لیا. ایک بچہ تھا اپنے باپ کو ہاتھ نہیں تھا لگاتا، خیر بچوں نے اس کو انگیز کیا لگاؤ یہ وہ، خیر اس نے اینڈ تک نہیں لگایا لیکن پاس کھڑا رہا. لیکن جب دفن ہونے کے بعد وہ آیا نا، وہ رو رہا تھا اور وہ اپنے ساتھ پوری فیملی 70 سے زائد افراد ہیں اس کی فیملی کے. اچھا. انہوں نے آ کے کہا ہم آپ کے سیکٹ میں، ہم نے کہا یار ہم مسلمان ہیں، یعنی وہ کہنا شروع کیا ہم آپ کے سیکٹ میں کنورٹ ہونا چاہتے ہیں.
لوگوں کے یہاں تک جذبات، لوگوں نے سمجھا شاید یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ، حالانکہ یہ تو مسلمان میت کا اکرام اور احترام اور حق ہے کہ ہر مسلمان میت کو تغسیل کر کے، غسل کر کے، کفنا کے، یہ کوئی ہمارا ان کے اوپر احسان نہیں تھا، یہ میت کا مسلمانوں کے اوپر حق ہے. لیکن آپ نے ان دنوں میں دیکھا ہوگا ایسے ایسے اسکالرز آف ڈالر پیدا ہوئے جنہوں نے کہا میت کو اگر جلانا بھی پڑے تو جلا دیا جائے، تو غسل کے بغیر بھی دفن کرنا پڑے، پیک کر کے، اللہ معاف کرے، کوڑے کرکٹ کی طرح. تو جو ہم نے سٹینڈ لیا اس کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ میری اپنی کالونی کے اندر بریلویوں کی اموات ہوئی، کچھ دیوبندی، تو انہوں نے آپ سمجھے کہ ہمارے ساتھ نفرت کیا، محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، محبت کا، عقیدت کا، احترام کا. اب میں کئی مرتبہ اللہ کا شکر احسان ہے میں اپنی کالونی میں بھی نکلتا ہوں نا تو بریلوی دیوبندی جو کبھی آپ کو پتا تعصب تو آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ صورتحال ہے وہ ہم سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں. ان دو فلاحی کاموں کے علاوہ بابر میں دو باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ ایک ادارے کا تعارف بھی ہو جائے. اور دوسری بات اب بڑا ہے، میں نے تیز تر حفظ کا ایک سسٹم شروع کیا جس کے اس کے وقت قرآن و سنہ اسلامک سینٹر میں یہ بھی اس کو بھی میں فلاحی سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود مدارس سے پڑھا ہوا تھا. اچھا بالعموم مدارس میں نا حفظ کی کلاس آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہاں جی، 25 سے کم تو ہوتی ہی نہیں، جی ایسے ہی 50-60 بچے بھی حفظ کی ایک کلاس میں آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے. میں جب اپنی کلاس میں دیکھا کرتا تھا نا مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ استاد کو 50 بچوں کے کئی دفعہ نام بھی نہیں آتے اور کچھ دن بعد آتے ہیں، کہتا کہ 7-8 دن گزرنے کے بعد آتے ہیں، اور وہ 50 بچوں کو کیسے ٹائم دے سکتا ہے. تو الحمدللہ ایک باقاعدہ اسٹڈی کر کے انالیسس کر کے میں نے یہ حفظ کا شعبہ قائم کیا کہ ایک استاد کے نیچے صرف 15 بچے ہوں گے میکسیمم. اچھا جی. اور وہ یہاں پہ ہی آ کے سبق یاد کرے گا، یہاں پہ ہی سبقی سنائے گا، یہاں پہ ہی منزل سنائے گا. اور اس کا ہم نے دورانیہ رکھا صبح 7 سے لے کے دوپہر 2:30 بجے تک، اور اس کو کوئی ہوم ورک نہیں ملے گا. وہ گھر جائے کھیلے، فٹ بال، اسٹڈیز، انگلش پڑھنا چاہتا ہے، ذہنی طور پر وہ ریلیکس فریش. اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہمیں نتائج اتنے بابر میرے پاس رہائشی بچے نہیں ہیں، یعنی سارے شہری ہیں. یہ آپ کو میں حیران کن بات 7 حلقات بن چکے ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور سیدنا امیر معاویہ. ہر حلقے میں 15 بچے ہیں. اسی طرح 2 بچیوں کے حلقے ہیں، یہ بھی رہائشی نہیں ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں شہروں میں شہری لوگوں کا یہ ٹرینڈ نہیں ہوتا کہ اس کا 105 بچے تو انہوں نے میرے حوالے کر دیے ہیں. جی جی. اور اللہ کے فضل سے اس کے نتائج اتنے اچھے ہیں بابر بھائی کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا کہ 2 سال میں حفظ کرائیں گے بشرط یہ کسی کو نادرہ آتا ہو، اور اگر نادرہ نہیں آتا تو 6 مہینے ہم نادرہ پہ بھی لگاتے ہیں. تو بچے الحمدللہ 1.25 سال میں 1.5 سال میں حفظ کر کے جا رہے ہیں، 1.25 سال میں 1.5 سال میں حفظ کر کے جا رہے ہیں. ویسے ہم نے ٹائم 2 سال کا رکھا ہوا. اسی طرح بچیوں کے 2 شعبے ہیں، سیدہ حدیجہ اور سیدہ عائشہ کے نام پہ ہم نے رکھا ہوا. اس کے اندر 15 بچی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شہری لوگوں سے اور متمول گھرانوں کے لوگوں سے اتنے بچے اپنے ادارے میں لے آئیں اور آپ ان کو ڈیلیور کریں تو یہ فلاحی کام کے ساتھ رفاہی کام بھی ہے. اور مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی، کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی بابر بھائی، اس کے اندر نا بچے آپس میں قرعہ ڈال رہے ہیں. اچھا جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ قرعہ ڈال رہے ہیں کہ کس نے امامت کرانی. واہ، کس نے امام مسجد بننا ہے. جی جی جی. اور کبھی یہ اصل ہے اسلام. اور کچھ ایسے طبقے یا ایسے علاقے جگہ بھی جہاں پر امام ملتا نہیں ہے، امام ملتا نہیں ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری امت کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ بچے آپس میں اس بارے میں مسابقت کریں، مقابلہ کریں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. آگے بڑھنے کی باتیں تو یہ تھی جو ہم نے پیچھے چھوڑی. پھر اس کے ساتھ جو میں ایک سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خلا تھا پاکستان کے اندر تعلیم کے میدان میں، اس کو میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کا احسان ہی ہے، بابر بھائی بہترین جو اس ٹائم ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے ذریعے ایک نصاب تیار کروایا. اچھا جی. اور اس کا نام ہے QRF اسکول سسٹم. QRF قرآن و سنہ ریسرچ فاؤنڈیشن. یہ بنیادی طور پہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر تھے، میں ان کی خدمات سے بھی متاثر ہوں بہت زیادہ. لیکن ان کا جو اسکول کے بارے میں ویژن تھا نا، جی جی، اور انہوں نے ایک بات جو کی ہے، دیکھیں اچھی بات تو انسان کو لینی چاہیے. وہ اپنے اسکول میں جب بچہ داخل کرتے ہیں نا، وہ ماں باپ کا انٹرویو کرتے ہیں، بچے کا نہیں، ماں باپ کی نفسیات اور ذہنیت، اور ماں باپ سے کیا پوچھتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، تو ہم نے آپ کا بچہ نہیں داخل کرنا. یہاں سے ہم بچے کی اصلاح کر کے بھیجے، گھر میں آپ نے کیبل لگائی ہوئی، بچہ تو تباہ ہو گیا، بچہ تو بیڑا غرق ہو گیا، بچے کے تو ذہن میں دوگلا پن آ گیا. تو ان کی کچھ باتیں میں نے الحمدللہ اخذ بھی کی ہیں، اور میں نے QRF سسٹم لانچ کیا. اور یہ دیکھیں کرونا کا وقت تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے. ستمبر میں میں نے اس سسٹم کو لانچ کیا. صرف ابھی لانچ کیا تو 100 سے زائد بچہ. ویسے میں نے اس کی فیس شروع میں سوچا تھا IRF کی طرز پہ زیادہ رکھوں گا، لیکن معاشرے کی ضرورت کو میں نے محسوس کرتے ہوئے، اور یہ صرف دینی ادارہ نہیں ہے،
یہ دنیاوی تعلیم کا بھی بہترین ادارہ ہے بابر بھائی. اس کے اندر دینی طور پہ تعلیم برائے تربیت دی جائے گی, تعلیم برائے حصول مادہ نہیں دی جائے گی. یہ اس کا بنیادی ایجنڈا ہے کہ ہمیں آپ بچے دیں, ہم آپ کو ایک اچھا انسان دیں گے, اچھا کمانے والا نہیں دیں گے. کیونکہ کمائی بابر بھائی پڑھے لکھے بندے نے خود بہت کر لینی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. اور وہ اللہ ایک بندہ نہیں, ایک بندہ پڑھ لکھ گیا ہے, اس نے کمانا تو ہے ہی ہے, تو اس کے دماغ میں یہ کیوں بات ڈال رہے ہو کہ آپ پڑھو اس وجہ سے کہ کمائی ہو جائے گی. یہ بات کو ہم نے نگیٹ کرنا ہے. الحمدللہ 3 ماہ کے اندر 100 سے زائد بچہ داخل ہو گیا ہے اور لوگ فرینچائزز مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ اس طرح کے اداروں کو, اس طرح کے فلاحی کاموں کو بھی ہم بڑھائیں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب. ان کی بڑی خوبصورت باتیں جاری ہیں, لیکن وقت ہوا ہے وقفے کا. باقی انشاءاللہ وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے, آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے ملک پاکستان کی عظیم شخصیت, عظیم دانشور, عظیم اسکالر جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. آئیے مزید ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. جی, جس طرح آپ نے بتایا ابھی اپنے اسکول کا سسٹم کا, تو یہ جو آپ نے نصاب تیار کیا ہے, اس کی کوئی اگزامپل یا کوئی مثال یا کچھ ہمارے ناظرین کے سامنے بابر بھائی. یہ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. جی جی, چلیں بات آئی ہے تو کھل کے کرتے ہیں. یہ ایسے ادارے ہیں بابر بھائی جو بچیوں کو اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ جو عورت کے ایام ہے نا, یہ کوئی شرم کی یا حیا کی بات نہیں ہے. اسلام تو حیا سکھاتا ہے, ایسے ہی شرم تو چاہے نہیں ہے, کیوں حیا تو سکھاتا ہے. الحیاء من الایمان. اب بتائیں, انہوں نے فیسٹیول منایا کہ اسکول کی دیواروں کے اوپر وہ گندے آلودہ کپڑے لگا دیے جائیں تاکہ بچیاں کہ اس میں ہمیں کوئی شرم حیا نہیں. استغفر اللہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روشنی کی ایک دیا ہے جو دینی ادارے ہیں یا دینی اسکول ہے نا, ہمیں آپ نے دین اور دنیا کا ایک حسین امتزاج پیدا کر دیا ہے. اچھا, ایک ویسے آپ کو بتاتا, ایک اچھا انسان ہے جی جی, وہ معاشرے کے لیے نفع مند ہوتا ہے کہ نقصان ہے؟ وہ تو نفع مند ہے. نفع مند ہے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمسائے کے لیے نفع مند نہ ہو, اپنے دوست کے لیے نفع مند نہ ہو, اپنے رشتہ داروں کے لیے نفع مند نہ ہو. تو نفع مند وہی ہوتا ہے جس کی تربیت اچھی ہو. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب ڈاکٹر دی اپنے پیشنٹ کو گاہک سمجھیں گے, آپ بتائیں یہ کیا نظریہ؟ یعنی آپ حیران نہیں ہوتے کہ پیشنٹ کو گاہک کہا جائے؟ ہاں جی, ایسے اس کو تو مسیحائی کا درجہ ملا تھا. میں صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتا, وکیل دیکھ لیں, ایسے ہی آپ کوئی بھی پیشہ دیکھ لیں, جو اپنے کلائنٹ کو ہو یا ان کی مدد کے لیے, وہ اپنے کلائنٹ کو گاہک کی طرح ڈیل کرتا ہے. تو یہ کارپوریشن اور سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, سرمایہ دارانہ نظام آج آخری ہچکیاں امریکہ میں لے رہا. وہ اپنے ٹرمپ کے انتقال اقتدار کا سارا معاملہ دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی کوئی ایسی چیز, سرمایہ دارانہ نظام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ معاشرے میں بے حیائی, عریانی, کارپوریٹ کلچر اور ہر چیز کو پیسے کے ساتھ تولنے کے علاوہ ہمیں سرمایہ دارانہ نظام نے کیا, ہر نظام کی کچھ خوبیاں تو ہوتی ہیں, سب کچھ دیا, صرف انسان, ایک اچھا انسان نہیں دیا. اب یہی بات ہے, کیونکہ انسان کو انہوں نے ایک ایسی پروڈکٹ کے طور پہ پیش کیا کہ یہ پیسہ بنانے والی مشین ہے اور یہ باقی ساری عوام کلائنٹ ہے. تو جب پروڈکٹ اور کلائنٹ کا رشتہ ہوتا ہے نا, تب انسانیت ختم ہو جاتی ہے. انسانیت کسی پیشے میں بھی نہیں رہتی, کسی پیشے میں بھی نہیں رہتی. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایسا متبادل ادارہ اور سسٹم بنایا, اور میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی فرنچائز اس لیے دوں گا نیک نیتی اور خلوص نیت سے, تاکہ یہ ہمارا ویژن پھیلے پورے پاکستان میں. اس کی انشاءاللہ فرنچائزی دیں گے. ابھی لوگ مانگتے ہیں, ابھی اس لیے نہیں دیتے کہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کو ایک ماڈل دکھائیں. پورا اگلے سال ستمبر میں 2021 کے ستمبر میں ہم فرنچائزیز دینا شروع کر دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں نے کیا اچیو کیا ہے, ہمارے بچوں میں کیا تبدیلی آئی ہے. میں نے پلے گروپ سے لے کے, پہلے آپ رزلٹ دیکھیں سامنے آئے گا, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ واقعی یہ کام کرنا چاہیے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو کنٹمپریری جتنے بھی دین کے ادارے ہیں نا, الحمدللہ یہ ان سے بہت بہتر اور ایک نیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ضرورت تھی ابھی تک. تو کم از کم ہمیں اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے. علامہ صاحب, پاکستان کا نظام تعلیم مجموعی طور پر کمتری کا شکار ہے.
آپ یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں، سرکاری یا پرائیویٹ اداروں کو دیکھ لیں، وہاں پر جو اسلام سے دوری یا فحاشی اور یعنی کو الحاد کا کلچر ہے، الحاد کا کلچر ہے، اس کا کیسے سدبات کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو بابر بھائی یہ بات بتاتا ہوں، یہ بات آپ نے اکیلے نہیں کی، یہ بڑے میرے دوست کچھ دانشور ہیں، وہ خود یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حیران رہ رہے ہیں جی کہ یہ کس طرح الحاد اور سیکولرزم اور لبرلزم کی یہ جو دیسی خاص طور پہ لنڈے کے لبرلز ہیں نا، انہوں نے عجیب و غریب قسم کی یہ لگار کی ہوئی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے نعرے ابتدا میں ہمیں کتنے معیوب لگتے تھے، لیکن اب ایک عام سی بات ہو گئی ہے، یعنی اور ایکسٹرا میرٹل افیئر عام سی بات ہو گئی ہے۔ لڑکا اور لڑکی کو فریڈم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، آپ کو پتا کنسنٹ سے، اس کو زنا بالرضا کا جو کنسپٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ ہم اسلامی پاکستان، میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اسلام کے نظریے پہ حاصل کیا۔ اگر پاکستان یونیورسٹیاں بنانے کے لیے، پل بنانے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، جو آج کل لبرل اور سیکولر لوگوں کا نعرہ ہے، تو ہندوستان سے علیحدہ کیوں ہوئے تھے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو ہم نے غلطی کی تھی، کیونکہ یونیورسٹیاں ہندوستان میں بڑی ہیں۔ جی پھر لاکھوں شہداء کا خون جو ہے وہ کدھر گیا؟ نہیں، میں ہمیں یہ سوال لوگوں کے سامنے اس طرح کے دیسی جو لنڈے کے لبرل ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہیے نا۔ اگر یونیورسٹیاں زیادہ ہیں، اب بھی زیادہ ہیں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا میں تو یونیورسٹیاں اب زیادہ نہیں ہیں بابر بھائی، رینکنگ میں بھی اوپر ہیں۔ اچھا جی، ہاں رینکس بھی تو ہوتے ہیں نا، جی ان کا نصاب معیار تعلیم بھی ہمارے سے ہائی ہے، جی تو سڑکیں بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، پل بھی۔ اگر ہم نے سڑکیں پل ہی بنانے تھے تو پھر الگ ملک نہیں تھا بنانا چاہیے، ہم نے کیا بنانا تھا؟ ایک اسلامی قائد اعظم کی جو اقوال ہیں، سایہ میر صاحب ان کو اکثر کوٹ کیا کرتے ہیں کہ قائد اعظم تو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور یہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ تھی جس کو دیکھ کے پوری دنیا کے اسلامی ممالک اس کی پیروی کریں، ایسے ہی اس بنیاد پہ بنا تھا۔ ہمارے ملک میں آج اسلامی نظام آنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ بتائیں، ہم مسلمان ملک میں ہیں اور ہمیں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلانی پڑے، ہمیں اسلامی حدود کی تحریک چلانی پڑے، یہ کوئی بات بنتی ہے؟ یہ شرم کی بات ہے، یہ کوئی اچھا پھر یہ مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے، میں میڈیا پہ جاتا ہوں تو یہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا، ان کو میں کہتا ہوں نا، یہ ریپسٹ کی سزا موت کر دو۔ اگر تمہیں اسلام کے نام سے چڑ ہے تو تم قانونی طور پہ اس کو کہہ دو سزائے موت دے دو، وہ پھر بھی سزائے موت کے قائل نہیں ہوتے۔ اچھا یہ کیا فلسفہ؟ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے کہ کہتے ہیں انہوں نے نعرے کیا ہیں، محبتی مافیا کے کیا نعرے ہیں؟ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، جی ہم اس کی سزا کے لیے کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں، اس کا مطلب ہے جھوٹے نعرے ہیں۔ اب بتائیں کہ بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا، اگلی بات بھی تو کرو، بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، اگلی بات کیا؟ اس کے ملزم کو چوک میں ٹانگا جائے، یہ نہیں کہیں گے اس کے ملزم کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، تو کیسے جرم ختم ہوں گے؟ عمرانی دنیا میں جتنے بھی معاہدے ہیں ان کے اندر جرم ختم کرنے کی دو ہی طریقے ہیں، آپ بھی سیاسیات کے طالب علم ہیں، صرف دو طریقے ہیں۔ ایک کوئی اندیکھی قوت ہو جس کا انسان کے دل میں ایسا خوف ہو کہ میں نے کل کلا اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو انسان جرم اس بنیاد پہ نہیں کرتا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، ابن خلدون سے لے کے ارسطو سقراط تک اس بات پہ متفق ہیں کہ سزا کے خوف کے اوپر جرم ترک ہوتا ہے۔ جب سزا کا خوف ہی نہیں ہے، جرم کیسے ترک ہوگا؟ بتائیں نا، نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے سعودی عرب کی مثال لے لیں، ہمارے لیے بہت سی دنیا میں جرائم میں کم ہے اس کی شرح، جرائم میں کتنی کم ہے؟ نائف کے پاس نیو یارک کا میئر آیا تھا، اس نے کہا یار یہ تم نے بڑی سزائیں ظالمانہ رکھی ہوئی ہیں، تو نائف نے کہا تھا تمہارے نیو یارک میں ایک دن میں کتنے جرائم ہوتے ہیں؟ یہ سچا واقعہ ہے، عرب اخباروں نے چھاپا۔ نائف اس وقت آپ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا آپ کے نیو یارک میں ایک دن میں کتنے جرائم ہوتے ہیں؟ اس نے کہا اس نے 18 قتل 21 جتنے بھی اس نے ریشو پہ، اس نے کہا لے کے آؤ، اور نائف نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا ایک دن میں نیو یارک سٹی یعنی تمہارے ایک صوبے کے اندر جتنے جرائم ہوتے ہیں نا، پورے سعودیہ میں ایک سال میں اتنے جرائم نہیں ہوتے۔ کس وجہ سے؟ سزا کا خوف۔ ایسے ہی پاکستان کے اندر سزا کا خوف ہے، کس کو ہے؟ صرف غریب کو۔ امیر کے لیے سزا کوئی نہیں ہے، امیر قانون کے شکنجے سے بار ہی بار ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اب بندہ کیا کہ علامہ صاحب آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، جلسے بھی، سیمینار بھی، پھر اس کے علاوہ جماعتی میٹنگز بھی، سیاسی میٹنگز بھی، پھر آپ اپنے اتنے بڑے فلاحی پروجیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں، تو کس طرح یہ سارا کچھ مینیج کرتے ہیں آپ؟ بابر بھائی یہ ایک بڑی کہہ لیں کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے۔ جی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے
آپ کو صدقے دل سے بتاتا ہوں کہ فیملی کے اندر بہت قریبی رشتہ دار کی شادی، بہت قریبی رشتہ دار کا جنازہ چھوٹ جاتا ہے. دیکھیں اسکول کو ٹائم الگ دینا، مدرسے کو ٹائم الگ دینا، سیاست کو ٹائم الگ دینا، میڈیا کو ٹائم الگ دینا، اور یہ ہر چیز ٹائم مانگتی ہے. ٹائم کے بعد پھر دوستوں کو بھی کبھی انسان نے ٹائم دینا ہوتا ہے، پھر فیملی کو بھی ٹائم، پھر کاروبار کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. تو یہ مینجمنٹ میرا خیال ہے میں بہت ٹف طریقے سے اور بڑی مشکل سے اس ٹائم کو مینیج کرتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک جلسے کا ٹائم لیا ہو نا تو تقریباً وہ انسان کے 10 سے 12 گھنٹے ضائع کر دیتے. ایسے ہی یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. بالکل. تو مجھے بتایا جائے تو قوم کا اتنا ٹائم ضائع کرنے کا کیا اس کا آؤٹ پٹ کیا کم ہے. یہی 8-9 گھنٹوں میں 8-9 میٹنگز اور جلسے ارینج ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم چیزوں کو آرگنائز نہیں کرتے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس کے اندر مجھے بہت ساری مشکلات کا بھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کئی چیزیں بڑی ہڈن ہوتی ہیں، ان سارے کاموں کے ساتھ انسان کی لائف کو بڑا تھریٹ ہوتا ہے. ایسے ہی اور یہ لوگوں کے سامنے ہڈن ہے. جی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بتائی جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے دین کا اس کی لائف کو تھریٹ پیش آتا ہے. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بندہ کام کر رہا ہو نا، مجھے براہ راست 20 مرتبہ 100 مرتبہ فیس بک کے اوپر جو مختلف اب دفاع صحابہ کی جب تحریک چلی اعلانیہ طور کے اوپر انہوں نے قتل کی دھمکیاں دی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ان رسالت کے اور ختم نبوت کی بات کریں، آپ کو پتا وہ قادیانی ایک پوری مافیا ہے، لابی ہے، وہ دھمکیاں دینا شروع کر. میرے سر کی قیمت مقرر کر دی. میں حیران ہوں. کہنے کا مطلب یہ، اور پھر اس کے کانسیکوینسز الگ ہوتے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ انسان نے کوئی طریقے کے ساتھ ہی چلنا ہے نا، سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ ٹائم مینجمنٹ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کے اندر یہ صلاحیت ہو نا ٹائم مینجمنٹ کی تو وہ اپنا ٹائم یوز کر لیتا ہے. لیکن آپ کی بات یہ بہت درست ہے کہ ہر چیز کو پراپر ٹائم دینے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا میں نے ایک حل یہ نکالا ہوا ہے. میں حل اب یہ کہتا ہوں وہ کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنے بھی ادارے ہیں نا، یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، میں نے ایک نہ ایک بندہ اس کے اوپر فری ہینڈ کر کے مختص ضرور کیا ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں کسی دن اس کو ٹائم نہیں دے پایا تو میرے ٹائم نہ دینے پہ وہ آٹومیشن پہ چلتا رہے، وہ سلسلہ رکے نہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں، ادارے، دینی ادارے، مساجد، مدرسے، آپ اور میں جب اس سٹیج پہ لے جائیں گے نا کہ آٹومیشن پہ چلیں، خدا نہ خواستہ ابھی ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں. جیسے علامہ شہید کی مثال ہے، جماعت کو کھڑا کر رہے تھے، دنیا سے چلے گئے تو میر صاحب کو بہت زیادہ سٹرگل اور محنت کرنی پڑی ہے دوبارہ آٹومیشن پہ لگانے کے لیے، سسٹمز کو پہ کھڑا کرنے کے لیے، جماعت میں یہ دفتر بنانا، یہ پیغام ٹی وی بنانا، یہ آٹومیٹک نہیں چلتا. لیڈر چلا جائے نا تو آٹومیٹک چلنا چاہیے. اس کے لیے میں نے اور آپ نے سٹرگل کرنی ہے کہ ہم یہ ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے، ٹیم بھی ہو اور یہ پاؤں پہ کھڑے ہوں کہ بندہ نہیں ہے تب بھی ان کو پرابلم نہیں ہے، تنہائی آ رہی، یعنی یہ ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ پاکستان میں یہ ہے ضرور بہت بڑی حامی ہے. ابھی بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اداروں کو، میرے پروجیکٹس کو مکمل طور پہ آٹومیشن پہ لے جاؤ. مثال دے رہا ہوں، ابھی میں سوچوں نا خدا نہ خواستہ زندگی موت کا تو کوئی پتہ نہیں، ابھی اگر موت آتی ہے تو ایک قسم کا مجھے اللہ نہ کرے تو ایسے لگتا ہے جیسے سارا کام ٹھپ ہو جائے گا. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس لیے ہم نے علامہ شہید کی زندگی سے یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں جماعت کو کتنا بڑا نقصان ہوا. میر صاحب نے آج 30 سال سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، تو جماعت کے یہ ادارے یا دفاتر یا یہ ٹی وی چینل قائم ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے آنے والے بندے کو کئی دفعہ زیرو سے کام کرنا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، حضرت علامہ حشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ اپنی زندگی کے تجربات اس سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. وقت ہوا ہے وقفے کا، انشاءاللہ باقی وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے عظیم انسان حضرت علامہ احسان، ان کے فرزند ارجمند علامہ حشام حافظہ اللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. بڑی قیمتی اور خوبصورت باتیں ارشاد فرما رہے تھے. آئیے ان کی زندگی کے بارے میں مزید جانتے ہیں. اتنی ساری مصروفیات میں رمضان المبارک کیسے گزارتے ہیں؟
رمضان کے اندر تو بابر بھائی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جی جی آپ کو پتہ مختلف ٹی وی چینلز پہ جیو کے اندر 30 دن کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، سما کے اوپر، نیوز کے اوپر. جی جی تو میں نے اس کا ایک حالیہ نکالا. میں نے ان کو سے یہ درخواست کی ہوئی ہے، 2 سال سے میں ایسے کرتا ہوں کہ آپ ریکارڈنگز کچھ دیر پہلے شروع کیا کریں اور کچھ ریکارڈنگ، کیونکہ میں ان دنوں میں اپنا مرکز خالی نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو پتہ ہے تراویح ہوتی ہے، تراویح کے بعد درس دینا ہوتا ہے. صرف درس دینے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، خلاصہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک کا. یہ صرف بیان کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک مینجمنٹ ہوتی ہے. ہزاروں لوگ آتے ہیں میری مسجد میں الحمدللہ. پچھلی مرتبہ کرونا کے ایام میں بھی 150 سے زائد اوپر لوگوں نے اعتکاف کیا ماشاءاللہ. اب یہ جو صرف 150 لوگ اعتکاف کرنے والے جو ہیں صرف وہ نہیں ہوتے مسجد کے اندر. جی جی سحری افطاری میں 600 سے 700 افراد ہوتے ہیں، 600 سے 700 افراد. اور الحمدللہ ہم افطاری بوفے ٹائپ کرواتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ایک پیکٹ سامنے رکھا، بلکہ ہم ایک ٹیبل لگا دیتے ہیں. جی جی جس نے جتنا لینا ہے، جو اپنی مرضی کا لینا ہے، جو لینا چاہے وہ لیتا رہے. تو الحمدللہ اس کے حوالے سے ایک بڑی مذاق کی بات مشہور ہو گئی کہ یار وہ محلے کے بچے بھی اور ارد گرد کے علاقوں کے، کہ ہم نے اس مسجد میں جانا جہاں جلیبیاں چلتی ہیں. تو وہ بچے تراویح میں اور تراویح کے بعد بھی چائے جلیبیاں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں نا میرے مسجد کے کچھ نمازیوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ بچے بہت آتے ہیں جی جی اور بچے بڑا شور کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مسجدیں خوش قسمت ہیں جہاں پہ بچوں کے شور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر یہاں مسجدوں میں بچوں کی شور نہیں آنا تو کل کو یہ مسجدیں بات کس نے کرنی ہے؟ یہ مستقبل کے نمازی ہیں، وہی ہے نمازی، وہی بندہ نمازی بنتا ہے جو مسجد کے ساتھ بچپن میں اٹیچ ہو جائے. ایسے ہی تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے میری بات کو، اور الحمدللہ ہم نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے بچوں کا. اب بچوں کی آواز اندر نمازیوں کو ڈسٹرب بھی نہیں کرتی. شروع میں کرتی تھی، شروع میں ظاہر ہے بندہ عادی نہیں ہوتا. تو اب میں نے نا ان کے لیے ایک الگ پورا حال بنا دیا ہے کہ بچے اس کے اندر کھیلیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، فرض کی نماز کے اوپر ہم سختی کرتے ہیں کہ فرض ضرور پڑھیں. اس کے بعد تراویحوں کے اندر وہ کھیلنا چاہیں، باہر جانا چاہیں، آنا چاہیں، ان کی نگرانی کے لیے ایک بہترین بڑا خوبصورت. اور میرا خیال میں مجھے اپنی مسجد کے رمضان کا جتنا لطف آتا ہے اور لوگوں کو جتنا مزہ آتا ہے، ساری رات آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں، اب تو جب سے رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے بڑی چھوٹی راتیں ہوتی ہیں، تو ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ گزر جاتی ہے، مسئلے مسائل ڈسکس کرنے میں گزر جاتی ہے. اللہ کے فضل سے بڑا اچھا اور بہترین ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی آئیڈیل شخصیت ہے. بے شک. آپ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگوں کی آئیڈیل شخصیت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی آئیڈیل شخصیت؟ بابر بھائی میں اس میں کچھ باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. میرا خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئیڈیل شخصیات ہیں نا وہ صحابہ بھی ہوتی ہیں. صحابہ بھی ہیں، نبی صحابہ اور اس طرح کے لوگوں کے بعد موجودہ ادوار میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ لوگوں کی پسندیدہ شخصیت ہے. اور میں ایک بیٹا ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہا، جی جی بطور وہ صرف میرے والد نہیں ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، میرے قائد بھی ہیں. میں نے ان سے سیاسی بصیرت بھی، فکری نظریاتی بصیرت بھی سیکھی ہے. اور بعض لوگوں کو صرف ہمارے پہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اعتراض ہے کہ یار یہ علامہ صاحب کے بیٹے ہیں شاید بڑے سخت نظریات کے ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ ہمارے سے خوش نہیں ہوتے اور نالا رہتے ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ احسان الہی شہید رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے نا میری آئیڈیل ترین شخصیات میں سے بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات ہیں، جیسے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہوا. ان کی زندگی کو جب میں پڑھتا ہوں میرے لیے بڑی حیران کن اور ایک اچنبے کی بات لگتی ہے مجھے کہ ان کا اتنا تیز حافظہ تھا کہ بابر بھائی ان کو نا وہ اخبار پڑھنا آخری عمر میں چھوڑ گئے. اچھا، اخبار پڑھنا چھوڑ گئے. اور وہ ان سے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں یاد ہو جاتی ہے، یعنی نقش ہو جاتی ہے. اتنا حافظہ مضبوط اور کبھی ہو گیا. اور آپ کو ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ ایک کتاب تھی، پورا ایک رسالہ تھا، ان سے گم ہو گیا. تو انہوں نے کسی دوست سے مانگا ہوا تھا، اس دوست نے آ کے چڑھائی کر دی کہ مجھے تو وہ مخطوطہ چاہیے. تو حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے وہ پورا مخطوطہ اپنے حافظے سے اس کو دوبارہ لکھ کر دیا. ماشاءاللہ، بڑی بات. یعنی اس طرح کا حافظہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو حافظہ ہے نا خاص طور پہ بابر بھائی، اس کا گناہوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ایسے ہی آپ نے وہ وکی کا مشہور شعر سنا گا، شکوت الی وکیل لسوء حفظی، کہ مجھے بتایا جائے کہ میرا حفظ بڑا کمزور ہو گیا ہے، میں کیسے اچھا حافظ بنوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کو ترک کر دے، کیونکہ گناہوں کو جو بندہ ترک کرتا ہے نا اسی کو اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے. اور اللہ کا نور علم مراد یہاں پہ شاعر نے لیا ہے. العلم نور، ہاں، والعلم نور ونور اللہ لا یعطی لیاس.
کہ گناہ گار کو پھر اللہ تعالیٰ کا علم نہیں ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو حافظے کی صلاحیت ہے یہ گناہوں سے دوری سے بڑھتی ہے. جیسے جیسے انسان گناہوں سے دور ہونا شروع ہوتا ہے حافظہ بڑھ جاتا ہے. حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے علاوہ عصر حاضر میں جو میری پسندیدہ شخصیات ہیں ان میں حافظ مسعود عالم صاحب ہیں, قاری ادریس اعظم صاحب ہیں, مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں, حافظ شریف صاحب ہیں, اور جو میرے ہمہ سر ہیں علماء وہ ان میں آپ کو پتہ قاری شعیب صاحب ان کا پیغام کے لیے بڑا کردار ہے, حافظ عبد الکریم صاحب ان کا پیغام کے لیے بڑا کردار ہے, میر صاحب, اسی طرح عبید الرحمن محسن صاحب. یہ الحمدللہ سارے ہمارے دوست ہیں اور ہمارا ایک ان کے ساتھ بڑی والہانہ انسیت ہے, محبت ہے, وابستگی ہے. بلکہ ہمارا ایک گروپ بھی ہے دفاع علماء اور شاعر اللہ کے حوالے سے, ان میں بھی یہ سارے علماء ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں. آپ سوشل میڈیا میں ماشاءاللہ بہت ان ہیں, آپ کے بہت سارے پیغامات, آپ کے لیکچر دروس سوشل میڈیا کی زینت ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کی افادیت بھی ہے, لیکن اس کے ذریعے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ برائیوں کا شکار یا سماجی برائیوں کی طرف جا رہی ہے؟ ہم جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں یہ تو مجبوری کا ایک ٹول ہے. جی جی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے شوق سے رغبت سے کرتے ہیں. اب یہ ٹول ہے تو ہم نے یوز کیا, ورنہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک سچائی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بعض ایسی ہیں کہ جن میں ضعف موجود ہے, لیکن ان کو اگر جمع کیا جائے تو کیا یہ مفہوماً بات درست نہیں بنتی کہ کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے انسان اپنی پیشانی میں ایک کیل رکھے اور تھوڑی مار کے ٹھوک دے. جی جی. اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے بندہ خودکشی کر لے, اور خودکشی تو حرام ہے. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ اتنا بڑا, اور یہ دیکھیں غیر محرم کو دیکھنا اب گناہ ہی نہیں رہا. غیر محرم یہ سوشل میڈیا کی کرامات ہے کہ نہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی. جی جی. یعنی سوشل وہ اسلام, وہ دین جس کے اندر عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے, اور معاذ اللہ اگر نکلتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ اللہ یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے, یعنی بری عورت ہے. مسجد میں آنے والی کو کہا زیور کی آواز نہ آئے, مطلب کہ پاؤں زمین پہ آہستگی سے رکھے. قرآن کہہ رہا ہے مسجد میں خوشبو لگا کے آنے والی کو کہا گھر جا کے غسل جنابت کرو. تو کیا اس کا معاذ اللہ اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, لیکن ایک سنگینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا بنیادی طور پہ میں یہ بات سمجھتا ہوں صدق کے دل سے, اگرچہ میں یوز کرتا ہوں, لیکن ہم تو آپ یہ سمجھیں کہ اس گند میں ایک روشنی کا دیا جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو جو بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے تو شاید دین کی کوئی بات سن کے راہ راست پہ آ جائے. حقیقت میں سوشل میڈیا نے معاشرے کا سسٹم, انسانوں کے تعلقات, آپس میں رشتے اور محبت کو کم کیا ہے. ایسے ہی ہے. اور اس کی افادیت سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں. اس کی وجہ ہے بندہ پریکٹیکل لائف سے دور ہو جاتا ہے. بابر بھائی, جی جی, تخیلاتی بچے تخیلاتی زندگی گزار رہے ہیں. ایسے ہی سوشل میڈیا سے جی فلاں امیر ہو گیا, ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اپنے موبائل. مجھے آپ بتائیں آج کل بچوں کے آئیڈیل ہونے چاہیے, سائنٹسٹ ہونے چاہیے, لیکن بچوں کے آئیڈیل کون ہے؟ جیک ما, چائنیز ارب پتی, سوشل میڈیا سے جی ارب پتی ہو گیا, ٹیسلا کا مالک ایلن مسک. یعنی ایسے لوگ ان کو بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں جو خیالاتی اور تصوراتی شخصیات ہیں. جی جی. پھر انسان پریکٹیکل لائف سے تو دور ہو گیا نا. بچے کو یہ تو سمجھانا کہ بھائی سیڑھی آہستہ آہستہ سٹیپ وائز, ان لوگوں نے بھی اگر دولت کمائی ہے یا اس مقام پہ پہنچے ہیں تو یہ بڑی لمبی سٹرگل کے بعد پہنچے ہیں. اس وقت پیغام ٹی وی کے لاکھوں ناظرین آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, ان کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پیغام ٹی وی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں پیغام کی جتنی ٹیم ہے, آپ کا بھی اور آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے, جی جی, خصوصاً جو آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں, عبد الرحمن سدیس صاحب ہوں, ساجد میر صاحب ہوں, حافظ عبد الکریم صاحب ہوں, قاری شعیب صاحب, جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک اندھیری رات میں روشن چراغ جیسا ہے, اور یہ ایک لوگوں کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ دیندار طبقے کے لیے امید کی ایک کرن ہے. اور میرے ذہن میں تو اب اشعار آنا شروع ہو گئے ہیں کہ نام محمد کے لیے آپ نے پتا کہ ہم نے تقدیس رسالت کے لیے ہر وقت تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. یہ اس طرح کا ایک چینل ہے, یہ امید ہے, یہ امید کی اور روشنی کی ایک کرن ہے. بتائیے پاکستان کے اندر کون سا ایسا ایجوکیشنل چینل ہے جو بغیر کمرشلزم کے چل رہا ہو؟ میرے خیال میں پیغام کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں. جی جی. آپ پیغام ٹی وی کے اندر لوگوں کو کنٹینٹ دیتے ہیں, آپ پیغام ٹی وی کے اندر لوگوں کو میسیج دیتے ہیں, آپ پیغام ٹی وی کے اندر لوگوں کی اصلاح کا نظریہ لے کے آتے ہیں. مجھے بتائیں یہ تو پیغمبروں کا کام ہے, اور اس کا نام بھی شاید پیغام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ پیغمبرانہ صفات ہیں کہ لوگوں کو تبلیغ دین اور دین کی طرف راغب کیا جائے. ورنہ ٹی وی بنانے کا بابر بھائی مقصد پتہ کیا ہے؟ جی جی, کمرشلزم. ایسے ہی
بتائیں کون سا ٹی وی اس بنیاد پہ نہیں بنتا کہ میں کمائی کروں گا؟ کمرشلزم، تجارت اور بلیک میلنگ. پاور. جی پاور. یہ سرمایہ دارانہ نظام کے ٹول ہیں پاور گیننگ. کوئی بھی چینل اٹھا لیں اس کا بنیادی انسینٹیو میں اچھا چینل بناؤں گا تاکہ مجھے کمائی آ جائے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس معاشرے کے اندر پیغام چینل ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور میں پیغام ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان سے ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو ٹی وی بنائے ہیں، ہم جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بناتے ہیں، یہ ہم صرف اپنے حصے کا دیا روشن کر رہے ہیں. اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو برائی اور گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہیں، ان کے اندر اگر آپ خدا ناخواستہ پڑھی گئے ہیں یا دیکھنا ہی شروع ہو گئے ہیں یا آپ نے گھر میں ٹی وی رکھ ہی لیا ہے، تو آپ کم از کم دین کے چینلز پیغام ٹی وی کو دیکھیں. اور اپنے جو کیبل آپریٹرز ہیں اپنے علاقے کے، جیسے میرے علاقے میں پیغام ٹی وی نہیں تھا، میں نے اس کو کہہ کے زبردستی مجبور کیا. آپ اپنے علاقے کے کیبل آپریٹر کو اس بات کے اوپر مجبور کر سکتے ہیں کہ پیغام ٹی وی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پیس ٹی وی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ان کو مجبور کریں گے تو وہ لامحالہ طور کے اوپر آپ کے چینلز پہ آن لائن وہ اس کو ضرور براڈ کاسٹ کرے گا. اس سے کیا ہوگا کہ پیغام ٹی وی کی ٹیم کو جو ہے نا ورک کرنے میں آسانی ہوگی. یہ جتنے لوگوں تک پہنچے گا آپ کو فائدہ ہے. کم از کم لوگوں، آپ اتنے محنت سے اتنے قیمتی پروگرام بنا رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، تو لوگوں تک یہ آواز پہنچنی چاہیے. بہت شکریہ جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت یادیں، باتیں اور زندگی کے قیمتی تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کلیوں کا کھلکھلانا، بلبل کا چہچہانا، خوشیوں کے گیت گانا، آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے.